مولانا صاحب، آپ ہمارے لیے قابل احترام تھے. ہم آپ کی دل سے عزت کرتے تھے، مگر اب شاید آپ معتبر ہماری نظر میں نہیں رہے، کیونکہ آپ نے جو لب و لہجہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے وہ ایک منجے ہوئے سلجھے ہوئے سیاستدان تو دور، ایک عام سیاسی ورکر کے لیے بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. آپ نے اپنے لب و لہجے میں وہ چیزیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں جو ایک سیاسی ورکر اور سیاسی رہنما کے لیے بالکل وہ ممکن نہیں رہا کہ ہم اب آپ کے اس لب و لہجے کو قبول کریں. آپ نے اپنے جلسے میں کہا کہ تقریر میں کہا کہ ہم اورمارا میں آگ لگا دیں گے، ہم اورمارا کے عوام کو، گوادر کے عوام کو یہاں پہ لا کے اورمارا میں بٹھا دیں گے اور محفوظ بلوچ کو یہاں کا چیئرمین کسی بھی طرح قبول نہیں کریں گے. یعنی آپ کسی قانون کو نہیں مانتے، آپ کسی قاعدے کو نہیں مانتے. محفوظ بلوچ آئین کے تحت جمہوری طریقے سے کونسلر منتخب ہوا ہے. یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے. اس نے جو فیصلے کیے اس نے اپنی ہوش و حواس میں اپنے ہی گھر میں میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کر کے ایک فیصلہ کیا جس میں اس نے ہماری حمایت کا، بلکہ ہماری حمایت نہیں، ہمارے پینل میں شمولیت اختیار کی. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے پسنی میں ایک آزاد امیدوار کو اس کے گھر جا کے آپ نے اس کی حمایت حاصل کر لی اور اس نے پریس کانفرنس کر کے آپ کی حمایت کا اعلان کیا، تو ہم نے خاموشی سے بلکہ کھلے دل سے اس عمل کو قبول کیا. اور یہی چیز جب اورمارا میں ہوتی ہے اور ایک آزاد امیدوار ہمارے ساتھ مل جاتا ہے، ہمارے پینل میں آ جاتا ہے اور ہماری حمایت کرتا ہے، یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے اور پھر آپ دھمکیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں. آپ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میں اگر حکم دوں تو میرا نام دیتے ہیں، معین جان کا نام دیتے ہیں، محفوظ بلوچ کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اورمارا میں گھوم پھر نہیں سکتے، ہم ان کو بھگا دیں گے. مولانا صاحب، آپ ایک سیاسی رہنما ہیں. آپ جمہوری طریقے سے سیاست کریں، آپ جمہوری طریقے سے یہاں پہ رول کریں. آپ کونسلر، چیئرمین تو کیا، آپ ایم پی اے بھی بن جائیں، ہمیں قبول ہے. آپ سیاست کریں، سیاسی میدان میں آپ کے لیے میدان کھلا ہوا ہے. لیکن آپ اس طرح جو ہے نا کسی کو دھمکی دے کے یا زور زبردستی نہ آپ کونسلر اپنے حق میں لا سکتے ہیں، نہ آپ چیئرمین بن سکتے ہیں، نہ آپ ایم پی اے بن سکتے ہیں. یہ بلوچوں کی سرزمین ہے، ہم سب بلوچ ہیں. یہاں نہ دھمکی چلتی ہے، نہ دوست چلتی ہے، نہ کسی کو آپ دبا سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب بلوچ ہیں. اگر آپ کے اندر بلوچ ہونے کی جو ایک فطرت ہے، جو کوالٹی ہے، وہ ہر بلوچ کے اندر ہے. اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈرا سکوں اور آپ ہمیں ڈرا سکیں. ہم سب بلوچ ہیں، ہم سب بھائی ہیں. ایک سیاسی ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے آپ سیاست کیجیے. اس کے بعد آپ کچھ اور چیزیں بھی آپ کہہ گئے ہیں اس جلسے میں. آپ کہتے ہیں کہ محفوظ بلوچ کو خریدا گیا ہے اور اس کو پیسے دے کے یا مراحت دے کے اس کی حمایت حاصل کر لی گئی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیسے دیے ہیں یا کوئی مراحت دے کے اس کی حمایت حاصل کر لی ہے. میں الفن کہتا ہوں محفوظ بلوچ کو سیاسی طریقے سے، سیاسی مذاکرات کے ذریعے اس کی حمایت حاصل کی ہے. آپ کیا الفن
کلمہ پڑھ کے یا قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ بلوچ نے ہم سے کوئی پیسہ لیا ہے یا اس نے کوئی مراحات لے کے ہماری حمایت کی ہے یا ہمارے پینل میں شامل ہوا ہے؟ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر الزام لگانا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہو، کوئی ایویڈنس نہیں ہو، آپ اس طرح کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ پھر آپ الزام لگاتے ہیں کہ محفوظ بلوچ اگر اورمارا کا چیئرمین ہوا تو یہاں شراب کے اڈے کھول دے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گا۔ تو جناب محفوظ بلوچ نہ یہاں پہ شراب کے اڈے کھولنے لگے گا اور نہ یہاں اس کا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ وہ ایک غریب شخص ہے اور سیاسی ورکر ہے، بلکہ وہ صحافت سے منسلک ہے اور وہ پچھلے کئی سالوں سے صحافت کے میدان میں اپنے خدمات سے انجام دے رہا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو کچھ کونسلر ہیں جو کلانچ سے آپ نے الیکشن لڑوائے اور کامیاب ہوئے ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کا کیا کاروبار ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے الحمدللہ، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کو آپ نے ابھی چیئرمین کے لیے امیدوار اپنا وہ چنا ہے، تو کیا وہ چیئرمین بن کے کیا کریں گے؟ ان کے کیا کاروبار ہیں؟ آپ یہ ذرا الپن بتا سکتے ہیں کہ ان کا کاروبار کیا ہے؟ ہم کسی پہ کیچڑ اچھالنا نہیں چاہتے، ہم کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتے ہیں، ہم سیاسی طریقے سے سیاسی میدان میں موجود ہیں اور سیاست کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہے پھر مجبوراً ہمیں بھی بہت ساری چیزیں کہنے کا حق بنتا ہے۔ مولانا صاحب، آپ ایک طرف ہم پہ الزام لگاتے ہیں، ہم پہ کیچڑ اچالتے ہیں، بلکہ جلسوں میں آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف آپ میرے پاس 3 بار میرے غریب خانے پہ تشریف لائے ہیں اور مجھے آپ نے آفر کی ہے، کیا کیا آفر کیے ہیں، کیا کیا سیاسی طریقے سے آپ نے ہمیں دینے کی بات کی ہے، وہ میں یہاں پہ نہیں کہنا چاہتا۔ آپ تو ہمیں یہاں تک ہمیں کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، جو آپ کے چیزیں ہوں گی، جو آپ کے ڈیمانڈ ہوں گے، انشاءاللہ وہ ہم پورے کریں گے۔ اگر ہم اتنے برے ہیں، ہم اتنے غلط لوگ ہیں، تو پھر آپ کیوں ہمارے پاس آتے ہیں، کیوں ہمیں آفر دیتے ہیں، کیوں اپنے ساتھ ملانے کی بات کرتے ہیں؟ یہ آپ ایک بار نہیں 3 بار کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ عقد و تحریک کو رجسٹر کریں، عقد و تحریک رجسٹر ہونے کے بعد پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کو یہی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو آپ پھر وہاں سے نکل کے پھر آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں، جماعت اسلامی کو مضبوط کریں۔ مولانا صاحب، ہم جماعت اسلامی کو سیاسی طور پہ، ذہنی طور پہ قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا اپنا ایک موقف ہے، ہمارا اپنا ایک منشور ہے، ہماری سیاست الگ ہے، جماعت اسلامی کی سیاست الگ ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہتے تھے۔ تو یہ ایک سیاسی گفتگو تھی، سیاسی طریقہ کار تھا، وہ ہمیں قبول نہیں تھا، اس لیے آپ کی رائے الگ، ہماری رائے الگ۔ آپ سیاست کیجئے، آپ کو سیاست کرنے کا حق ہے، لیکن کسی پہ الزام تراشی کرنا بند کیجئے، کیونکہ جب الزام لگانا ہم بھی شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ابھی تک لب کشائی نہیں کر رہے۔ جب آپ اس لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کے خلاف ہم بھی جا سکتے ہیں، ہمارے پاس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہنے کے لیے، لیکن ہم آپ کی طرح ہونا نہیں چاہتے۔ ہم آپ کے لیول پہ، جس لیول پہ آپ گئے ہیں، اس لیول پہ نہیں جانا چاہتے۔ تو
خدا کے لیے آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں، سیاست کریں، سیاسی ماحول کو برقرار رکھیں، کیونکہ ہم سب بلوچ ہیں۔ اگر آپ ڈرانے دھمکانے پہ آ گئے ہیں تو پھر بحیثیت بلوچ نہ ہم آپ کو ڈرا سکتے ہیں، نہ آپ ہمیں ڈرا سکتے ہیں۔ ہم سب میں بلوچیت ہے، ہم سب بلوچ ہیں۔ یہ ڈرانے دھمکانے والی چیزیں آپ جو ہے نا یہ ترک کریں، اور سیاست کے میدان میں سیاسی طریقے سے ہمیں شکست دیں، ہمیں قبول ہوگا۔ لیکن اس طرح آپ زور زبردستی یا دوست دھمکی سے اگر آپ ہمیں میدان سے نکالنے کا سوچ رہے ہیں یا خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ خواب آپ کا کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ باقی میں اردو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ مولانا کی جو پارٹی ہے جماعت اسلامی، ان کے اکثر لوگوں کو بلوچی سمجھ نہیں آتی، تو میں معذرت چاہتا ہوں بلوچ بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، دوستوں سے۔ میں بلوچی میں بات نہیں کر رہا، اردو میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔